کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے زندگی بہت ناانصافی کر رہی ہے ہمارے ساتھ، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنے کے بعد بھی ہم بے سکون ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ بس یہی ہے کہ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتے، اور جب تک انسان حقیقت تسلیم نہیں کرتا تب تک بے سکون ہی رہتا ہے، اور اگر بے سکون رہتا ہے تو اس کا مطلب اسے اللہ پہ اتنا یقین نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ رونا بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ تھک جانا بھی بری بات نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ گر جانا بھی برا نہیں ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ لیکن ہاں، مایوس ہو جانا بہت بری بات ہے۔ سیانے کہتے ہیں مایوس انسان بہت برا ہوتا ہے، اور وہ ہر جگہ مایوسی پھیلاتا ہے، اور مایوسی حرام ہے، کیونکہ معجزے انسانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور معجزے ہمارے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ فرشتوں کو تو معجزوں کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کو کب دینی ہے۔ تو اگر اس نے کچھ دور کیا ہے تو یقین کریں اس میں بہت بڑی مصلحت ہے، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ اس سے دگنا دیا جائے گا۔ بھروسہ رکھیں وہ کھوئی ہوئی چیز بھی واپس دے سکتا ہے، شرط بس یہی ہے کہ اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہوں۔ زندگی کبھی بھی ناانصافی نہیں کرتی، ہم خود اپنے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ کیا ہوا آخر؟ مسئلے روز بڑھتے جا رہے ہیں، گھر کے مسائل، لوگوں کی باتیں اور مختلف پریشانیوں کی وجہ سے زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ تو اٹھو، جس نماز کا وقت ہے وہ پڑھو۔ ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں لافانی ذات صرف اس رب کی ہے۔ یہ لوگ، ان کی باتیں، یہ مسئلے سب فانی ہیں۔ تم بس اس رب کو پکارو بغیر کسی شک اور منفی خیالات کے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو گناہ گار ہی بہت ہوں، میری اللہ کیسے سنے گا۔ تم یہ ذہن میں رکھو کہ وہ بہت رحیم ہے اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اچھے کا گمان رکھو اور اچھی سوچ رکھو۔ ڈپریشن انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن ڈپریشن کو اپنے اندر زیادہ طاقت انسان خود دیتا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی ٹینشن وقتی ہوتی ہے، اس کو سوچنا اور خیالوں میں ہی لڑائی کرنا، خود کی ذات سے بحث کرنا، اس کیفیت پر اگر غور کریں تو سوچنے کی ابتدا اور لڑائی بحث کی جنگ میں انسان کی طبیعت کافی حد تک چینج ہو جاتی ہے، جس سے ڈپریشن بڑھتا رہتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ خود کو محفوظ رکھیں اور خیالی جنگ سے پرہیز کریں، کیونکہ بیماری کی جڑ ہی یہی ہے۔ نمل، تم تو بہت عبادت کرتی ہو، تم بتاؤ اگر انسان اللہ سے دعا کرے تو اسے اپنے لیے اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اس نے اپنی دوست سے پوچھا۔ انسان کو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ رحم؟ اس نے دلچسپی سے کہا، ہاں، وہ رحم کرے گا تو بھوک میں کھانا بھی دے گا، خالی جیب میں روپیہ بھی دے گا، ننگے جسم پر لباس بھی دے گا، تکلیف سے نجات بھی دے گا، بیماری سے شفا بھی دے گا۔ اگر وہ رحم کرے گا تو؟ اس نے اطمینان سے کہا، ورنہ وہ دولت دے گا یا عزت دے گا یا محبت یا شہرت یا وہ خاص چیز جو تم مانگو۔ مگر تم ایک وقت میں آخر کتنی چیزیں مانگو گی؟ کچھ نہ کچھ تو بھول ہی جائے گا، مگر صرف رحم مانگنے سے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی جائے گی جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اس نے میری بات کاٹی، کیا تم رحم مانگتی ہو؟ ہاں، ہر روز رات کو تہجد میں شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ سے رحم مانگتی ہوں، اور وہ مجھ پر رحم کرتا بھی ہے، کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا رحیم رب ہے۔ اگر کوئی تمہارا اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے جس کی وجہ سے اس نے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، وہ تمہیں جواب نہیں دیتا، تمہارے آنسو نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا دنیا فانی سے رخصت ہوا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی جدائی میں کئی ماہ اور سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹی کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، اللہ کو تلاش کرنے کا، اللہ کے قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کا انتظار مت کیجیے کہ کوئی آئے گا اور آپ سے محبت کرے گا، آپ کو کچھ خاص محسوس کروائے گا۔ اپنی فکر خود کیجیے، اپنے آپ سے محبت کیجیے۔ خود کو بھی کبھی VIP پروٹوکول دینا چاہیے۔ کبھی ایک کپ چائے بنائیے اور اپنے پسندیدہ کپ میں ڈال کر گھر کے سب سے پرسکون اور حسین کونے میں بیٹھ کر لطف اندوز ہوئیے۔ یقین مانیے بہت اچھا لگے گا۔ خود کے لیے وقت نکالیے اور شاپنگ پر چلے جائیے، اچھا سا کھانا کھائیے اور وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات جو زندگی کی الجھنوں میں کہیں گم ہو جاتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ یہاں آپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔